اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کہ کچھ کر دیا ہے ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہنے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے، یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا، میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا، اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے تو مجھے ڈر، اب پہلے زمانے میں نہیں تھا، لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. او ہو اللہ ہی معاذ اللہ نقل کفر، اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت، اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے، کچھ بھی نہیں کر رہا، ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی، نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا، مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں، پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان ہوں. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی، ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا تھا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی، حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں، لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا، میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنا. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا، ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا، شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا، میں تو اتنا اچھا، میں تو اتنا نیک، میں تو یوں بھی، اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ماں سے اچھا سلوک نہیں، باپ سے اچھا سلوک نہیں، ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ عقیدے کی صفائی کے بعد ہے اعمال کی صفائی. عمل صاف کرو. خوراک کی صفائی. خوراک کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے آپ کی. پھر خوراک کی صفائی میں، پھر عمل کی صفائی میں دل کے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے. یہ والی قسم دنیا میں کسی مذہب نے اس قسم کو چھیڑا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں آپ کا جو مرضی آپ کانسیپٹ رکھو، عقیدہ رکھو، آپ کا ہیڈیک ہے. ان چیزوں کو انہوں نے اتنا چھیڑا ہے جتنا ان کی دنیاوی زندگی سے، جن کا کمپنی کو جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں عمل، اگر کوئی چور ہے تو گندا عمل کر رہا ہے. وجہ اس کی کہ چوری کرنے سے آپ کے کمپنی کو نقصان ہوگا، آپ کے کنٹری کو نقصان ہوگا. تو جتنا ان کی ذاتی مفاد پہ جہاں زر پڑ رہی تھی تو وہاں تک تو انہوں نے کہا کہ عمل کو صاف رکھو. جہاں ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی کسی کے تو جیسے مرضی ہو جاؤ آپ، یہ آپ کا ہیڈیک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کہیں اور بیان سنے جا کے. جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا سنے نا. عقیدے کی صفائی کیا ہے میں مثال سے سمجھاؤں گا، پھر بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی.
آپ کے ایک ابو ہیں قطب الدین ان کا نام ہے. میں ستار وسیم کی جان چھوڑ کے اب قطب الدین پہ آ گیا ہوں, جو نام ہوتا ہی نہیں نا عام طور پہ. قطب الدین ان کا, کیونکہ ہمارے بھی اپنے کچھ ریلیٹو ستار بھائی نکلے ہیں. ابا آپ کے ان کا نام کیا ہے؟ سبکتگین. اور مشکل کر دو نا تاکہ کسی کا ہو ہی نہیں. سبکتگین صاحب ہیں. ان ابا نے آپ کی خدمت کی, آپ کو پڑھایا لکھایا, ہر جگہ دعوتوں میں محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے, تعارف کرواتے. یہ میرا نادرہ میں بھی نام انہی کا ڈلا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے دلائل کی دنیا میں یہ ابا ہیں سبکتگین صاحب, اس کے ابا ہیں. ایک دن آپ نے اپنے ابا سے کہا ابا میں ابھی تک کنفیوژن میں ہوں کہ آپ بھی میرے ابا ہیں اور شاید وہ والے بھی ابا ہیں. اب بیٹا چاہے ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوا ہو, اود کی خوشبوؤں میں نہایا ہوا ہو, آپ بولو گے یہ کانسیپٹ کے لحاظ سے پلید ہے, گندا ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں دو گی, غیرت لیس آدمی ہے, نفرت ہوگی. کسی بھنگی اس کی گندگی کی وجہ سے اتنی نفرت کسی صاف ستھرے آدمی کو نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کے عقیدے سے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بولو گے وہ بھنگی تیرے سے اچھا ہے, چمار تیرے سے اچھا ہے. آپ کے 2 بیٹے تھے نا, ایک طرح بھنگیوں کی طرح رہتا ہے. آپ کو بتاؤ اسمیل کس میں زیادہ آئے گی؟ اسمیل سے مراد کہ جس اسمیل کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے, آپ کو اس کے چہرے سے نفرت ہو جائے گی کہ یار تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے باپ ماننے کے بجائے کسی اور کو باپ مان رہا ہے, یا میرے باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے. دیکھو انسان کی نیچر ہے ہر بری چیز. دیکھو گندگی سے بھی نفرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ بری ہوتی ہے. اصل نجاست کیا ہے؟ برائی, وہ اصل نجاست ہے. سلیم الطبع انسان, وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہو, اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے نا. ہاں جو نیچر پہ قائم ہی نہ ہو اسے گندگی سے محبت شروع ہو جاتی. بھنگی کو گندگی سے محبت نہیں ہوتی, نیچر سے ہٹ چکا ہوتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ایک نارمل آدمی کو ہمیشہ گندگی اور اسمیل بدبو سے کیا ہوگی؟ نفرت. تو یاد رکھو جو آدمی اپنی فطرت پہ قائم ہے اسے برائی سے محبت نہیں ہوتی, برائی سے نفرت. اور برے آدمی سے بھی نفرت, برے آدمی سے بھی اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب پتا چلے گا نا یہ آدمی ایسا ہے, چور ہے, تو ایک انسان کی طبیعت اس کی طرف سے کھنچتی ہے. دیکھو جب ہم کسی کی تعریفیں سنتے ہیں, یار یہ ایماندار آدمی ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ایک دم جذبات آتے ہیں نا اس کی طرف, طبیعت مائل ہوتی ہے کہ میں بھی جا کے حضرت جی سے کہ ہاتھ چوموں, حضرت جی سے گلے ملوں, اتنے اچھے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, چاہے گورا ہو, کافر ہو, مسلم ہو, سب کی نیچر ہے یہ. تو اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے. برائی سے نفرت ہونا اس کی علامت ہے کہ برائی بھی کیا ہے؟ ایک گندگی ہے, میل ہے, مانوی لحاظ سے میل ہے. یہ نظر نہیں آتا, محسوس ہوتا ہے. تو شرک سب سے بڑی گندگی اور نجاست ہے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا بولو حکم دیا. لیکن دنیا میں اس نجاست پر نہ بیانات ہوتے ہیں, نہ اس نجاست سے اس دنیا میں انسانوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہیں, نجس. فلا یقربوا المسجد الحرام, ان کو مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے مت دو. یہ بھی بھائی ایک طہارت ہے کہ آپ اپنے نظریات کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیں, اور یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے. دیکھو آپ کسی شخص کے پاس گئے عزت کی وجہ سے نا کہ یار یہ سنا ہے محلے کا دادا ہے, یہ محلے کا دادا ہے, اور یہ آپ دادے وادے کو چھوڑو, ونس اپون اے ٹائم دادے ہوا کرتے تھے, آج کل وہ دادے رینجرز نے مارکیٹ سے شارٹ کر دی الحمدللہ. تو یہ آئی جی ہے پنجاب کا, سندھ کا, یا فلاں کا, پولیس کا سب سے بڑا آفیسر ہے یہ صوبے کا. آپ گئے اس کے پاس, ایک انسان کی نیچر ہے کہ جو قابل عزت ہوتا ہے نا, انسان کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے, چاہے وہ جیسا مرضی ہو, عظمت ہوتی ہے باہر. ایک اس کی طرف لگاؤ. آپ کسی بھی مشہور آدمی کو دیکھیں گے, چاہے وہ ایکٹر ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ چور ہی کیوں نہ ہو, انسان کا دل چاہتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں جا کے. یہ مشہور آدمی کو دیکھ کے انسان کی یہ نیچر ہے, تھوڑی سی کھلپلی دل میں مچتی ہے اس کے, کیونکہ اس کی عزت ہوتی ہے نا معاشرے میں. تو لوگ کہتے ہیں یار میں عزت دار آدمی سے ملا, یا میں اس کے پاس بیٹھ کے سیلفی. یہ انسان کی نیچر ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد, تو وہ مشہور ایکٹر ہیں جاوید شیخ اور عابدہ پروین, نام سنا ہوگا, سب نہیں سنا ہوا ہے, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. تو میں بھی اس جہاز میں, اور محترمہ عابدہ پروین صاحبہ بھی, اور جاوید شیخ صاحب بھی اسی جہاز میں. ہم جب نیچے اترے تو تینوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں. میں نے کہا ایک طرف مولانا صاحب کے ساتھ بھی سیلفی ہو رہی ہے, گلوکاروں کے ساتھ بھی سیلفی چل رہی ہے, اور اداکاروں کے ساتھ بھی چل رہی ہے. پبلک کا کھوپڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار, تم ظاہر ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ لے رہے ہوں گے, وہاں نہیں لے رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ادھر سیلفی لے رہے ہوں گے, مجھے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے, لیکن کچھ تینوں کے ساتھ ہی لے رہے ہوتے ہیں.
یہ جو تینوں کے ساتھ لے رہے ہیں ان کو مذہب سے نہیں, ان کو کہتے ہیں کوئی بھی مشہور آدمی کے ساتھ ہماری سیلفی تو ہم دکھائیں گے بھائی مین, جب کوئی شو مارے گا نا کہ وہ آبدہ پروین ایسے گاتی تھی, آپ یہی نا, یہ دیکھو اس کے ساتھ تو میں کھڑا ہوں, کیا ہے کیا اوقات ہے, جب چاہو سیلفی بنا کے کھڑے تو تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے سیلفی کا ایک بڑا مقصد, محبت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اب آپ گئے کسی عزت دار آدمی کے پاس, اس کی عظمت آپ کے دل میں, آپ گئے سر آئی جی ہے جی, آپ بیٹھ گئے, آپ اس کے پاس جا کے آئی جی کو آپ نے دیکھا پروٹوکول سے نکلتا ہے, دائیں بائیں گاڑیاں, بڑی عزت, لیکن آپ نے کسی آئی جی کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کے پاس جا رہا ہے جو گٹر میں گھسا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ بھنگی میری نظر میں قابل توہین نہیں ہے, تو آخرت میں اعمال سے پتہ چلے گا کون جنتی کون جہنمی, لیکن مثال کے لیے تو مثالیں تو اسی دنیا کی سمجھائی جائیں گی نا. تو آپ نے دیکھا بجائے پروٹوکول کے کہ دائیں بائیں گاڑیاں ہوتی اس کے اور سلوٹ ہوتے, یہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کو نکالا اس نے اور اس کے سامنے جھکا ہوا ہے ایسے کر کے, سمجھ رہے ہیں, اور اس سے کہہ رہے کہ سر آپ پلیز میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ میرا یہ کام, مجھ پر کسی نے ایف آئی آر کٹوائی ہے, آپ پلیز اس ایف آئی آر سے مجھے بچا لیں. آپ کی نظر میں اس واقعے کے بعد اس آئی جی کی کوئی ویلیو رہے گی؟ یار یہ تو ہم سے بھی گرا پڑا ہے یار, جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے, جس سے ہم اپنے گٹر صاف کرواتے ہیں, یہ تو اس کے پاس درخواست لے کے گیا ہوا ہے. اس واقعے کے بعد آپ اس کے ساتھ کبھی سیلفی بنوانا پسند نہیں کرو گے. انسان کی جو ویلیو ہے نا اس کائنات میں, اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام ہر انسان آئی جی ہے, چاہے وہ بھنگی کیوں نہ ہو, وہ جانوروں سے کروڑا گنا افضل ہے. اب انسان وہ مقام جو خدا کو دینا چاہیے تھا, وہ مقام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو دینا شروع کر دے, وہ مقام قبروں میں مردوں کو دینا شروع کر دے, قبر کو دینا شروع کر دے, تو خدا کی قسم اس نے اپنا مقام اس آئی جی جو بھنگی کے سامنے جھکا ہوا تھا, اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا, اس سے بھی زیادہ اپنا مقام گرا دیا اس نے, کہ تو اشرف المخلوقات ہو کے خدا, اس نے تو بھنگی کو خدا نہیں بنایا تھا, یہ تو اس کو اس بھنگی سے بھی زیادہ اونچا مقام دے رہا ہے, جس کی حیثیت بھنگی سے بھی کم ہے. کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی جناب بتوں کی عبادت کر رہا ہے. یہ بت بھنگیوں سے بھی کم درجے کے ہیں, اس لیے کہ وہ تو پھر بھی انسان ہے نا. آپ اشرف المخلوقات ہو کے, جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے, آپ اتنی عزت دار ہو کے آپ جھک کس کے سامنے رہے ہو, اس سے ریکویسٹ کر رہے ہو کہ میری بگڑی بنا دو, میری شادی کرا دو, میرے روزگار دلا دو, مجھے اولاد نہیں ہو رہی, میری اولاد دے دو. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ پلید لوگ ہیں, صحیح ہے نا, گندے ہیں, ان کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی کو اور ڈیٹول سے نہانے کو مت دیکھو, ان کے جسم سے جو پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے یہ نہیں دیکھو. یہ عقیدے اور کانسیپٹ کے لحاظ سے کانما خر من السماء, ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں دفن ہو گئے ہوں, اتنا اونچا مقام دیا تھا, اور یہ زمین کی پستیوں میں گھس رہا ہے, کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی بندر کی عبادت کر رہا ہے, سانپ کی عبادت کر رہا ہے, اژدہے کی عبادت کر رہا ہے. یہ بندر بھی پتہ نہیں کون سے ماتا کی روح آئی ہوئی ہے, اور وہ کون سے روح ہے یہ چوہوں میں گھسی ہوئی ہے. بھائی تو آدمی ہے, انسان ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس. اور یاد رکھو, کوئی کسی بزرگ کی پوجا پاٹ کرتا ہے نا, دیکھو پوجا پاٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے, بہت سے لوگ بزرگ کی پرستش کر رہے ہیں لیکن اس عمل کو عبادت کہتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں. ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کہتا ہے تم ایک خدا کو نہیں مانتے. تو خوب سمجھ لیں, آپ کا یہ دعویٰ کہ میں خدا کو مانتا ہوں, یہ دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی شرائط کے مطابق مانیں آپ. اگر آپ نے اللہ کے سوا یا اللہ یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد اور قبروں سے آپ نے مانگنا شروع کر دیا اس سوچ اور کانسیپٹ کے ساتھ کہ یہ ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں, جب چاہیں یہ مدد کر سکتے ہیں, اس سوچ کے ساتھ اگر آپ مانگو گے تو آپ 100 دفعہ اپنے آپ کو کہو میں توحید پرست ہوں, اللہ آپ کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نہیں مانتا کہ آپ توحید پرست ہیں. اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تھا, میرے سامنے سر جھکا, تو اس بزرگ کو سمجھ رہے یہ عالم الغیب ہے. آج بعض لوگ جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کو ہمارے سارے حالات کا پہلے سے پتا ہوتا ہے. او بھائی وہ تمہاری طرح کا انسان ہے یار, اس کو کہاں سے پتا ہوگا. لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ ہمارے سب حالات جانتا ہے اور اس کو فیوچر کا بھی یہ بتا دیں. بزرگ پہنچے ہوئے ہیں, یہ بزرگ کیا ہے؟ بزرگی کا یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ پیغمبر کا کانسیپٹ نہیں ہے تو بزرگوں کا کہاں سے ہو گیا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہی اعتراض کرتے تھے, مالی حاضر رسول, یہ کیسے رسول ہے, یا کل الطعام, ان کو تو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں, یہ تو روٹی کے محتاج ہیں, بیمار ہوتے ہیں تو دوا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے تو نکاح بھی کیے ہیں, ان کی تو اولاد بھی ہوئی ہے,
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں خریداری بھی کر رہے ہیں. بزرگ ایسے تھوڑی، پیغمبر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. پیغمبر تو بٹن دبائیں خوراک آسمان سے آ جائے ان کی. انہوں نے تو تجارت بھی کی ہے. یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں. ان کو تو بعض لوگوں نے کیا کیا، منافقین نے صحابہ کی ایک جماعت کو دھوکے سے لے جا کے قتل کر دیا، شہید کر دیا. یہ تو بھولتے بھی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانے کے لیے آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے. پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون، ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے جو میں بھول چکا ہوں. صفیں تیار کھڑی ہوئی ہیں. صحابی کہتے ہیں آپ گئے، غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ نے نماز شروع کی. آج کوئی امام یہ حرکت کرے نا، بوٹیاں بنا کے کووں کو کھلائیں گے لوگ. اس کو بھول گئے یہ کیسا امام ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ غسل فرض تھا. انسان پہلے میرے بھائی، وہ عالم مفتی امام بعد میں. اور اسی وجہ سے بعض مسجد میں امام بھولے سے بغیر وضو نماز پڑھا کے پی جاتے ہیں. ان کو پتا ہے پبلک کو بتائے مار مار کے کھا جائیں گے، یہ کوڑ دیں گے پکڑ کے، یہ کوڑ دیں گے. وہ اس کو پتا ہے میں بول ہی نہیں سکتا کہ یار میرا بھول گیا بھائی. ابے تو بھولنے کے لیے تجھے رکھا ہے ہم نے یہاں پہ، بھولنے کے لیے بیٹا تجھے یہاں. تجھے شرم نہیں آتی؟ بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تو نے. جان کر بغیر وضو کی پڑھائی ہوتی تو شرم جتنی آنی چاہیے تھی اس میں اور آنی چاہیے. اس کو بھولتا سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں. تو ہمارے پیغمبر کی یہی تو نبوت کی دلیل ہے. کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے. مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کھانے کے محتاج ہیں، آپ تو پینے کے محتاج ہیں، اور جبریل کیوں آسمان سے قرآن لے کر آ رہے ہیں؟ آپ تو خدا کے پیغمبر ہیں، آپ آسمان پہ جائیں، ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں. آپ چلے جائیں ایک دم آسمان پہ اڑتے ہوئے جائیں اور ہمارے سامنے لے آئیں بھئی اللہ نے یہ قرآن دیا ہے. او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا سونے کا گھر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس طاقتیں ہوتی آپ سونے چاندی کے گھر بناتے. آپ کے تو اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے کہ جب آپ نماز میں سجدے میں جاتے ہو تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں، سجدے کی جگہ بھی نہیں ہے. معاذ اللہ، نقل کفر. وہ کہتے تھے ایسا مسکین اور ایسا غریب بزرگ یا پیغمبر نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں اس مشرک نے ہمارے دور کے جو جعلی پیر ہیں وہ دیکھے ہوں گے ان مشرکین نے، کیونکہ اتنے موٹے موٹے کٹے اور دمبے حقیقت ہے نذرانے کے پھوڑ رہے ہوتے. ایک دمبا ہوتا ہے، کسی پیر صاحب کو ہدیہ ملا، ہدیے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابند، کوئی کسی کو دمبا بھی دے سکتا ہے، بکرا بھی دے سکتا ہے، گھڑی بھی دے سکتا ہے. اس پہ نہ ہمیں اعتراض ان لوگوں پہ ہے جو روحانیت کے نام پہ دمبے کٹواتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. تعویذ دے دیا، 2 بکرے لے آ، 1 مرغی لے آ، لا بھی میرے پاس ہی. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، شروع میں کہیں گے وہیں کاٹ دو، پھر کہیں گے چلو ادھر لا کے کاٹ دو. تو او بھائی یہ سارے بزرگ، پیغمبر، قرآن بار بار کہتا ہے کہ جب پیغمبر کے بارے میں کہا نا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، تو کھاتے ہیں، یہ تو نکاح بھی کرتے ہیں، اور یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں. تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا دیجئے کہ اچھا وہ کہتے تھے کہ آپ زمین پہ ایسے اشارہ کریں چشمہ جاری ہونا چاہیے، نہریں جاری ہو جائیں، انگور کے باغات پیدا کر کے دکھائیں آپ. تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اللہ سے کہتا ہوں میرے ہاتھ پہ جاری کر دے، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. شعبت باز آدمی تو یہی کرتا ہے نا. ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اے نبی، قرآن نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر. میں نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تو میں نے کیے ہی نہیں تھے. وہ کس نے کیے تھے؟ وہ اللہ نے کیے تھے. تو جب وہ کروا دے گا تو کر لیں گے، نہیں کروائے گا تو بھائی میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں، جیسے تمہیں روٹی کی حاجت ہے مجھے بھی حاجت ہے. تم بیماری میں تکلیف میں ہوتے ہو، میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں. اوعکو کما یوعکو رجلان، حدیث میں آتا ہے مجھے بخار کی تکلیف عام آدمی سے دگنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں عجیب ہی کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں نا نیک آدمی کا کہ یہ اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی فالج ہو گیا تو یہ نیک نہیں ہے، اس کو عذاب آیا ہے. بھائی سب کچھ ہے، بڑے بڑے بزرگوں پہ فالج بھی ہوتا ہے، لکوا بھی ہو سکتا ہے، آنکھی بینائی بھی ضائع ہو سکتی ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے دنیا میں، یہ سب کے ساتھ سب کچھ ہوگا. ان چیزوں کا نہ بزرگی سے کوئی تعلق، نہ نبوت سے کوئی تعلق ہے. تو بزرگ کو اپنے جیسا انسان سمجھا کرو، ٹھیک ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو لوگوں پہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ وہ شریعت پہ چلتا ہے، اور آپ، فضیلت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت جتنی ہے اتنی آپ کے دل میں نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اسی طرح علم ہے، یہ 3 چیزیں ہوں تو وہ بزرگ کہلاتا ہے. اس سے محبت کیا کرو جیسے اپنے باپ سے محبت کرتے ہو. باپ سے محبت تو کرتے ہو لیکن پتہ ہے باپ بگڑی نہیں بنا سکتا. ماں کی عظمت محبت دل میں ہوتی ہے، ماں کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہو عقیدت میں، لیکن کبھی ماں سے مرادیں نہیں مانگتے کہ ماں کے بارے میں یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ عالم الغیب ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور میں مدنی مسجد کا اماں کو ٹوپی کرا رہا ہوں، اماں کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلے گا. تو ایسے ہی کسی بزرگ کو بھی میرے بھائی پتا
بولو نا, نہیں چلتا. اور جب دنیا میں نہیں چلتا, مرنے کے بعد تو اور زیادہ. فالج کا ٹھیک کرانے جا رہے ہیں ایک آدمی مزار پہ, میں نے کہا وہ جو بزرگ اندر لیٹے ہوئے ہیں آپ کا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو آپ کا ایک دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ان کے تو دونوں کام نہیں کر رہے نا, اتنی سینس نہیں ہے یار تم میں. تو اس لیے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے بھائی. نہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں, نہ وہ مشکل کشا ہوتے ہیں, وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. لیکن بدعتیوں میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, پتہ نہیں ماورا. پھر بزرگ بھی بعض باتیں کر رہے ہیں جو بدعتی قسم کے ہوتے ہیں, جس کی بات بالکل سمجھ میں نہ آئے وہ بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے. ہاں, جس کی تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, تو بالکل کامن سینس کی باتیں کر رہے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے. جو ایسی باتیں کریں نا جو آپ کی کھوپڑی سے اوپر سے گزریں, یہ ہے پہنچا ہوا. موکل اور حمزات اور حصار, اور ایک دفعہ دامت برکاتہم آئے, پھر انہوں نے یوں کیا تو یوں ہوا. میں تو کبھی بیٹھتا ہوں نا جی, تصوف میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, بدعتی بھی ہیں اور اہل حق بھی ہیں. تو کبھی ایسے تصوف والوں کے پاس بیٹھو جو قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے, تو آپ کہتے ہو یار بھائی انسان کے بچے بن کے سیدھا سیدھا مسلمان بن جاؤ یار, یہ فضول چیزوں میں ہمیں نہ الجھاؤ. تو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس بیماری میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں, سمجھتے ہو؟ تو اپنے گھروں کی خواتین کے عقیدوں کو ٹھیک کرو, بولو بیگم یہ ہماری طرح کا انسان ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کتنا بڑا بزرگ ہونا, آدمی پہلے ہے, نر پہلے ہے. وہ لیڈیز کو اس کے پاس جانے. ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ کوئی جوان لڑکی نے کسی بزرگ سے کاؤنسلنگ شروع کی تو بزرگ ہی اس پہ لٹو ہو گئے. وہ بزرگ ہی لٹو ہو گئے اس لیے کہ وہ بزرگ نے بھی غلط کیا. بھائی تو جوان لڑکی سے بھائی آپ اتنا فری کیوں ہو رہے ہیں؟ جو صحیح بزرگ ہوگا واقعی سچی مچی کا, وہ جوان لڑکی سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرے, ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا. محترمہ آپ نے جو بات پوچھنی ہے ٹو دا پوائنٹ پوچھیں, ٹھک فون بند. جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا, اور خواتین اتنی بیوقوف ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اتنا مجھے ڈیپ میں جا کے کاؤنسلنگ کر رہا ہے نا, اتنا سمجھا رہا ہے, یہ اتنے اپنے باپ کی کبھی اس نے اتنی فکر نہیں کی ہوگی. اس کے باپ کا فون آیا اور ٹینشن میں ہو تو دیکھو کس طرح سے بات کرے گا, تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں, خواتین فون کرتی ہیں کسی موٹیویشنل کو, کوئی بہت نیک ہے, وہ فون پہ بہت تفصیل سے ایک ایک چیز ڈیپ میں جا کے سمجھا رہے ہیں. یہ اس عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے, چور ہے, فساد ہے. یہ بزرگ نہیں ہو سکتا. بہت گھر تباہ ہو چکے ہیں اس طریقے سے, بہت گھر برباد ہو چکے ہیں کہ بھائی فون کیا کسی کو بزرگ سمجھ کے, وہ بھائی انسان ہے یار. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر ہونے کے باوجود کبھی کسی عورت سے بغیر کسی حائل کے مصافحہ کبھی. میرے پاس خواتین آتی ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, میں کبھی دروازہ بند کر کے الحمدللہ بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتا. اس کا میں خود خیال کرتا ہوں. میں نہیں کہ میں بہت نیک ہوں, اس لیے کہ میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا. بدگمانی کا موقع بھی نہ دو. یہ ہمارا آفس ہے نا, لڑکوں کو پتہ ہے پہلے ایک دروازہ کھلواؤں گا, دروازہ کھلا ہوگا, کوئی خاتون بیٹھے گی دروازہ اوپن ہوگا. آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی جوان عورت آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے, آپ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ بیٹھیں. باہر والوں کو آپ بدگمانی کا موقع بولو. آپ کیوں دروازہ آپ بند کیوں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا. اب وہ کہہ رہی ہوتی ہے جی پرسنل بات ہے, میں کہ پرسنل ہے, دروازہ کھلا رہے گا. ٹھیک ہے آپ کی پرسنل بات ہے, تو یہ لڑکوں کو میں کہتا ہوں تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ آپ کی بات نہ سنیں, دروازہ اوپن رہے گا. یہ نہیں کہ ہم کوئی نیک ہیں, بدگمانی کا موقع. یہ بھی نہیں کہ ہم کوئی برے ہیں, یہ بھی بتا دوں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نیک نہیں ہیں, بھائی میں دعویٰ کیوں کروں میں نیک ہوں, آپ کو کیسے کیا کرنا ہے؟ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, شریعت آپ کو یہ حکم. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں پنجاب میں تھا, خاتون آ گئی کہ جی آپ سے بات کرنی ہے, آپ سے بات کرنی ہے, اور گھر میں بیٹھے. گھر میں, میں نے کہا گھر میں محترمہ ادھر ہی کھڑے ہوئے بات کرنا, گھر میں بٹھاؤں گا تو میری بیوی بھی بیٹھے گی ساتھ میں, اکیلے نہیں بٹھاؤں گا. نہیں جی آپ کی وائف کی عدم, میرے گھر والے بھی ساتھ تھے, آپ کی وائف کو میں نہیں, اپنے پرسنل مسئلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر دروازہ کھلا ہوگا, اور اپنی بیگم کو میں نے کھڑا کر دیا. میں نے کہا اس کو بھی تو بدگمانی ہو سکتی ہے نا, اور جس آدمی کے ویسی شادیوں کے ارادے ہوں اس کے بارے میں تو آپ خود بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں. ہماری بیگم کے پتہ نہیں ہمارے گھر میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہے یار. تو میں نے بیگم کو دروازے پہ کھڑا کر دیا. میں نے کہا اس کو بھی بدگمانی نہ ہو. لوگ اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہم بہت نیک ہیں, ہم پہ انگلی اٹھا کیوں رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی. شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے, لیکن وہ طیب نہیں ہے. تبھی جو جن کی جو نیچر پر ہے نا, ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے. جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ. اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو, کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے, برائیوں سے توبہ کر کے, شریعت پہ چل کے, اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں.
اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل جو جن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو, اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے, خربوزہ بھی رکھا ہے, آم بھی رکھا ہے, اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے, پکوڑا بھی رکھا ہے. نا نا نا, ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. آپ امرود خرید کے کھائیں, زیادہ نہیں کھا سکتے. باغات میں چلے جاؤ, پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے. پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا, میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں, توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان, اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے. آپ خرید کے کھائیں, نہیں کھا سکتے زیادہ. تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے, وہاں ہم اور بھی دوست تھے. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں, اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے, سارے سیب اتنے کھائے ہم نے, اتنے کھائے. یہ ایک الگ لذت ہے, باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں, ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو, عیاشی. کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا. اسی کو اچھا عمل کہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان, یہ برائی ہے. بد نظری کرنا چھوڑ دے, زنا کرنا چھوڑ دے, شراب پینا بولو چھوڑ, داڑھی کٹانا چھوڑ دے, نماز قضا کرنا چھوڑ دے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے, رشتہ داری توڑنا. جتنے بھی گناہ ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا, معاف. واہ بھائی واہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں. یہی بات بھائی, گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ. گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی, چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا, تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا, چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے, کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں, زنا کرنا, نماز کا قضا کرنا, داڑھی کاٹنا, شراب پینا. کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے, بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے, یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار, اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو, ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے, ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا, تو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے. پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا وہاں بھی دیکھو, وہاں بھی دیکھو, پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوج چیزیں, پھر اس سے آگے بڑھو گے, تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. تو ایک کام تو فوراً کر لو, بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں. بریک ضرور لگا لو, جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فوج فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو, اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہو گے نا, اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا, کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں, صدقہ بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, سزا بھی دیتا ہوں, صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں, پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا, اور صدقہ بھی کیا, سزا بھی دی, روزہ بھی رکھا, پھر کر لیتا ہوں. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس روش سے باز نہیں آنا, یعنی اس توبہ سے, یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا اور اب میں گناہ پہ کمپرومائز کر لوں گا, یہ کبھی نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا, یہ غلط ہے, اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو. لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا تو پھر اس سے آگے جاؤ گے. ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے,
20 دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے, روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے, جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے, اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار, کرتا رہ اب یہ بیٹھ. یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے, کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی, یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں, نہ یہ آپ کو آگے بڑھائے گی, زنا کی طرف لے کے جائے گی. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی. یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں, یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں پھر یہاں تک پہنچتے ہیں. اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا, جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے, یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں, انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا, کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے, اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے, ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے. یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے, اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی. آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو, ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں, طریقے ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے, تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت, جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے, دور رہتے رہتے رہنے. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی, واپس آیا پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا میں نے پھر یہ گناہ کر دیا. اب وہ مایوس ہو گیا, یار 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا نہ, یہ 4 مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا, تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ. وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 4 مہینے کا فائدہ نہیں ہوا, ہو گیا فوراً توبہ کرو, چلے کے لیے نکل جاؤ, لڑو بھائی. ہتھیار ڈال دیے تو جہنم کی آگ ہے, لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا, بخشش کا چانس ہے, اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا, یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے بھائی میرا کام نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کا مطلب آپ آگ میں جلنے پر راضی ہو گئے ہو, تو اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم بخشش نہیں چاہتے, مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. تم جب جہنم پہ راضی ہو. ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا. وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا, وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں, وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھیں, بہت ہی لبرل, لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے, میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا, وہ سبق کیا ہے, وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا, تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف. اچھا, اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, دیکھ لو, اللہ سے دوبارہ پوچھو, شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی, تو اللہ سے دوبارہ پوچھو. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے. پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا دوبارہ پوچھیں, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی. موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے, اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سچی توبہ کر لی, آئندہ نہ کرنے کا عزم معاف. جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا, دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں, اب میں اس کو معاف, تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ میں
معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ، پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی. جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے؟